آج سے تقریباً 1 سال پہلے اسلام آباد میں ایک 17 سالہ لڑکی کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے ایک لڑکے سے دوستی اور ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، تعلق قائم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آج عدالت نے اس قاتل کو اس کے جرم کی سزا سنا دی۔ یہ 17 سالہ لڑکی چترال سے تعلق رکھنے والی ثنا یوسف تھی، جو اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی اور ٹک ٹاک پر کافی مقبول تھی۔ مگر 2 جون 2025 کو فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ عمر حیات عرف کاکا نے دوستی سے بار بار انکار پر ثنا یوسف کو اسی کے گھر میں گھس کر گولیاں مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے 1 دن بعد ہی ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا اور تقریباً 1 سال تک اسلام آباد کی عدالت میں یہ کیس چلتا رہا۔ اور پھر آج ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے عدالتی کارروائی مکمل کرتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302B کے تحت ثنا یوسف کے قتل عمد کے جرم میں مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجرم کو پاکستان پینل کوڈ کی دیگر دفعات کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ گزشتہ سال 2 جون کو یہ واقعہ اسلام آباد کے سیکٹر G13-1 میں پیش آیا تھا، جہاں ملزم نے شام کے وقت ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر اس پر فائرنگ کر دی تھی۔ 2 گولیاں لگنے سے اس کی جان چلی گئی۔ پولیس نے 1 دن بعد ہی ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا اور اس کی شناخت عمر حیات عرف کاکا کے نام سے ہوئی، جو خود بھی ایک ٹک ٹاکر تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد پولیس نے بتایا تھا کہ یہ ایک مسلسل ریجیکشن کا کیس تھا، یعنی ثنا یوسف ملزم عمر حیات کو بار بار مسترد کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ثنا یوسف سے بار بار رابطہ کر رہا تھا اور وہ مسلسل اسے منع کر رہی تھی۔ ملزم کئی دنوں سے ثنا یوسف سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر 2 جون کو ملزم نے اسلام آباد میں ثنا یوسف کے گھر آ کر 7-8 گھنٹے تک اس کا انتظار کیا اور جب ثنا یوسف نے اس دن بھی ملزم سے ملنے سے انکار کر دیا تو اس نے پلاننگ کی اور شام 5 بجے ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر اسے 2 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ IG اسلام آباد نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ملزم قتل کے ثبوت مٹانے کے لیے ثنا یوسف کا موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ اسی دوران ملزم کی ثنا یوسف کے گھر کے باہر کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی تھی، جو بظاہر ثنا یوسف کے قتل کے بعد کی لگتی ہے اور آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ گزشتہ سال ملزم نے ثنا یوسف کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا اور ملاقات سے مسلسل انکار کو قتل کی وجہ بتایا تھا، لیکن کل عدالت کے سامنے حتمی بیان دیتے ہوئے ملزم اپنے اعترافی بیان سے ہی مکر گیا اور صحت جرم سے ہی انکار کر دیا۔ نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز کے مطابق گزشتہ روز ملزم کے 342 کے بیان کے دوران جب جج افضل مجوکا نے ملزم سے قتل، موبائل چوری، کرائے کی گاڑی، لوکیشن، شناخت پریڈ اور اعتراف جرم سے متعلق متعدد سوالات کیے تو ملزم عمر حیات نے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس جھوٹا اور پلانٹڈ ہے۔ ملزم نے یہ بھی کہا کہ اس نے ثنا یوسف کے قتل کا نہ کوئی اعتراف کیا ہے اور نہ ہی کوئی انکشاف کیا ہے، جبکہ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس کا ثنا یوسف سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ اس پر جب جج نے سوال کیا کہ تفتیش کے دوران ثنا یوسف کے فون سے کاکا کے نام سے ایک نمبر سامنے آیا تھا، موبائل فورینسک کے بعد نمبر آپ کا نکلا، اس پر آپ کیا کہیں گے، تو ملزم عمر حیات نے کہا کہ میں وکیل کے بغیر جواب نہیں دے سکتا۔ جج نے ملزم سے پوچھا کہ کیا آپ ثنا یوسف کو قتل کرنے کے لیے اس کے گھر گئے تھے، اس کے سینے پر 2 فائر کیے تھے اور اس کا موبائل اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، تو ملزم عمر حیات کا کہنا تھا کہ مجھے تو محض شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے، پولیس نے تشدد کر کے خالی کاغذات پر انگوٹھے لگوائے اور سوشل میڈیا کے دباؤ پر مجھے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ لیکن آج عدالت نے ملزم کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے ثبوتوں، 2 عینی شاہدین سمیت 27 گواہوں کے بیانات کی روشنی میں اسے ثنا یوسف کے قتل کا مجرم ٹھہرا دیا اور پھانسی کی سزا سنا دی۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ثنا یوسف کے والدین نے بھی عدالتی فیصلے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے وکیلوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہم نے بہت خوش ہو گئے، پاکستان کی عدالت سے ہمیں انصاف مل گئے، بس ہمیں یہ خوشی ہے۔ مجھے امید ہے اسی طرف آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیں گے۔ میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ صرف میرے ذات تک نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے فیصلہ ملا ہے۔ پورے معاشرے میں اس طرح کے جو کرمنل جو لوگ ہیں آج تک، تو یہ ان کو جو سبق ہے کہ اگر اس طرح کوئی کام کرے تو اس کا انجام اسی طرح مل سکتا ہے۔ معاشرے کو انصاف ملا، مجھے انصاف ملا اور تمام لیڈیز کو جو ہے اس میں بچیوں کو انصاف ملا، سب کو انصاف ہے۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کو انصاف مل گیا ہے۔ ثنا یوسف بار بار انکار کر رہی تھی، مگر عمر حیات باز نہیں آ رہا تھا اور آخرکار اس نے ثنا یوسف کو قتل ہی کر دیا اور آج اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جب کوئی لڑکی بات کرنے، ملنے یا تعلق قائم کرنے سے انکار کرے تو نو مینز نو، کیونکہ عدالتوں سے ایسے کیسز میں سزائیں ملنے سے ایک مثال ضرور قائم ہوتی ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ مسئلہ صرف عدالتی فیصلوں یا سزاؤں سے حل نہیں ہوگا، بلکہ جب تک خواتین کے حقوق
اور آزادی کے حوالے سے مجموعی معاشرتی رویہ تبدیل نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ بار بار سامنے آتا رہے گا۔ جیسے خواتین کو یہ آزادیاں حاصل ہوں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتی ہیں، کون سی اور کہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، کون سا کام کرنا چاہتی ہیں، کس سے ملنا، بات کرنا یا تعلق رکھنا چاہتی ہیں، کس سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ جب تک معاشرہ مجموعی طور پر خواتین کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے حق کو ایز اٹ از قبول نہیں کرتا تو یہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج ثنا یوسف کیس کا جو عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے وہ تو ایک اہم قانونی پیش رفت ہے، لیکن اس مسئلے کے خاتمے کے لیے معاشرے کے مجموعی رویے میں تبدیلی کا پہلو بھی اتنا ہی ضروری ہے۔